سپہر ڈھل چکی تھی۔ آفس کا ماحول نیم تاریک تھا۔ اے سی کی کھنکی میں زوار شاہ اپنی اونچی بیک والی آرام دہ کرسی پر پوری شان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ غرور اس کی فطرت میں رچ بس چکا تھا۔ اے سی کے دائیں ہاتھ میں سگار تھا اور اس کی سنہری نظریں سامنے میز پر جمی تھی۔ اس کے سامنے میز پر کوئی لیپ ٹاپ یا فائل نہیں تھی جس کا وہ بغور جائزہ لے رہا تھا، بلکہ وہ جیتا جاگتا نسوانی وجود تھا۔ سرخ رنگ کے خوبصورت ویسٹرن پینٹ اور کوٹ میں ملبوس، کوٹ کے سامنے کے 2 بٹن کھولے وہ جوان سالہ لڑکی تھی جو میز کے اوپر بڑے سٹائل سے بیٹھی تھی۔ تو پھر کیا میں اپنی نوکری پکی سمجھوں؟ لڑکی نے انتہائی ادا سے زوار شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ نوکری مانگنے کا یہ کون سا سٹائل ہے مس شیزا خان؟ میں آپ سے کہہ تو چکا کہ میں انٹرویوز لے چکا ہوں اور میں نے کینڈیڈیٹ فائنل بھی کر لیا ہے۔ وہ واضح طور پر اپنی برتری جتا رہا تھا۔ شیزا نے ایک ادا سے اپنے گولڈن بال جھٹکے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی ترجیحات میں کیا شامل ہے۔ ایسے ہی تو میں یہاں انٹرویو دینے نہیں آئی۔ مجھے پتا ہے نوکری مجھے ہی ملے گی۔ اس نے انتہائی ادا سے زوار شاہ کی ٹائی کو چھوا تھا۔ اس نے ناگواری سے شیزا کا سفید ہاتھ پیچھے کیا۔ اپنی حد میں رہو۔ زوار شاہ نے اسے ٹوکا مگر لہجے میں انکار نہیں تھا، گویا وہ شیزا کی حرکت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شیزا کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ زوار شاہ کی فطرت سے کون واقف نہیں تھا؟ ہر خوبصورت اور حسین لڑکی اس کی کمزوری تھی، مگر اس کمزوری کو بھی وہ کسی پر عیاں نہیں ہونے دیتا تھا۔ غرور بہت ہے آپ کے اندر، شیزا نے ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ زوار شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سگار کا گہرا کش لیتے وہ شیزا کے خط و خال کا جائزہ لے رہا تھا، گویا سے امتحان میں پاس کرے یا نہیں۔ تبھی دستک دے کر سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ سر، وہ لڑکی پچھلے 3 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اسے اندر بھیج دوں۔ سیکرٹری نے اپنی نظریں چکا رکھی تھیں، جیسے پہلے سے ہی جانتا ہو کہ کمپنی کا مالک زوار شاہ سامنے کیا کر رہا تھا۔ زوار شاہ نے بیزاری سے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اب اس وقت کون لڑکی مجھ سے بغیر اپائنٹمنٹ کے ملنے آ گئی ہے؟ آخر چاہتی کیا ہے وہ؟ میں نے تمہیں کہا تھا اسے گھر واپس بھیج دو۔ میں کسی سے بغیر اپائنٹمنٹ کے نہیں ملتا۔ اس کے انداز میں رونق جھلک رہی تھی۔ سیکرٹری نے بے بسی سے زوار شاہ کو دیکھا۔ سر، میں نے اسے جانے کا کہا تھا، لیکن وہ تب سے آپ کا انتظار کر رہی ہے، بہت مجبور لگ رہی ہے۔ اس کا کوئی رشتہ دار اسپتال میں داخل ہے، اسی لیے آپ سے مدد مانگنے آئی ہے۔ سیکرٹری کی بات پر زوار شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ واٹ دا ہیل؟ رشتہ دار بیمار ہے تو میں کیا کوئی ڈاکٹر ہوں، یا میں نے کوئی اسپتال کھول رکھا ہے جو مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آئی ہے؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ بری طرح سے چڑ گیا تھا۔ سیکرٹری کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ زوار شاہ کے غصے سے کمپنی کا ایک ایک بندہ خائف ہوتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مالک کو غصہ آئے، مگر باہر بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ دوسری دفعہ زوار شاہ کو قائل کرنے اندر آیا تھا۔ سر، دراصل اسے کسی نے بتا دیا ہے کہ آپ ہر سال مختلف اسپتالوں میں چیریٹی کی رقم دیتے ہیں۔ وہ اسی چیریٹی کے لیے بات کرنے آئی ہے۔ سیکرٹری کا گھبراہٹ سے برا حال تھا۔ زوار شاہ نے بیزاری بھرے انداز میں اپنا ہاتھ اٹھایا۔ بھیجو اسے اندر، اور اسے بتا کر بھیجنا کہ زیادہ میرا سر مت کھائے، صرف 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے یہاں سے چلی جائے۔ سامنے بیٹھی شیزا کا حیرت کن حسن اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا لینا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی نہ جانے کیوں اس کے سر پر مسلط تھی۔ بیزاری بھرے انداز میں میز پر انگلیاں بجاتے ہوئے لڑکے کا انتظار کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور وہ جو کوئی بھی تھی اندر داخل ہوئی۔ سفید رنگ کی لمبی سی گھیر والی فراق پہنے، سیاہ چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ اس کا سفید چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے بے نیاز تھا۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں خوف اور پریشانی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے سامنے کا منظر دیکھا اور انتہائی عامیانہ انداز میں شیزا کو ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر وہ دروازے کے پاس ہی ٹھٹک کی تھی۔ بے بسی سے اس نے اپنے گلابی لب کچلے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک فائل تھام رکھی تھی۔ اس کا لباس اور حلیہ دونوں سادہ تھے، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی زوار شاہ کی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ وہ جو کسی کو ایک کے بعد دوسری نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ انتظار کر رہی تھی؟
پچھلے 3 گھنٹوں سے میرا، وہ بے ساختہ بول اٹھا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے گھبراہٹ کے عالم میں سر ہلایا۔ جی وہ مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ وہ چند قدم چل کر میز کے نزدیک آئے۔ وہ اتنی اجلے حسن کی مالک تھی کہ زوال شاہ کے بالکل سامنے بیٹھی شزا گویا منظر سے غائب ہی ہو گئی۔ اس نے کھنکار کر زوال شاہ کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، آپ جا سکتی ہیں مس شزا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو کال کر دی جائے گی۔ اس کے انداز میں قطعیت تھی۔ شزا نے کھا جانے والی نگاہ سے اس دراز قد لڑکی کو دیکھا جو گھبرائے ہوئے انداز میں کبھی شزا کو اور کبھی زوال شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ پیر پٹکتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپ بیٹھیے، زوال شاہ نے اپنی کرسی سنبھالتے سے اشارہ کیا۔ وہ جھجکتی ہوئی چند قدم چل کر میز کے نزدیک آئی۔ سر آپ اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں۔ ہر سال آپ لاکھوں رقم ہسپتال میں ڈونیٹ کرتے ہیں۔ مجھے اس ہسپتال والوں نے کہا ہے کہ آپ وہاں بھی ہر سال ایک مخصوص رقم چیریٹی کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ رقم مجھے دے دیں، میرا مطلب ہے کہ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے بے بسی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جیسے مانگتے ہوئے اس کی خودداری پر کاری ضرب پڑ رہی ہو۔ زوال شاہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو چیریٹی کی رقم کیوں چاہیے؟ آپ تو بیمار نہیں لگ رہی۔ کس کا علاج کروانے ہیں آپ نے؟ بھائی، ماں، چھوٹی بہن؟ عام طور پر لڑکیاں یہی کہانی سناتی ہیں نا۔ وہ تسلی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی سامنے کھڑی انوشے سے نہیں ہٹی تھیں۔ انوشے نے بے اختیار ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے رکھی تھی۔ میرے شوہر اسپتال میں داخل ہیں، انہیں بلڈ کینسر ہے۔ اس کی آواز بے حد مدھم ہو گئی تھی۔ زوال شاہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسے مایوسی ہوئی تھی کہ لڑکی شادی شدہ نکلی۔ ویری سیڈ۔ پر آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ میں نے کوئی فلاحی ادارہ نہیں کھول رکھا کہ میں ہر کسی کو چیریٹی دے دیا کروں؟ وہ گہری سانس لیتا کرسی سے اٹھا تھا۔ انوشے کے چہرے پر گھبراہٹ پھیلی۔ میں آپ سے صرف وہی رقم مانگ رہی ہوں جو آپ نے ہاسپٹل میں دینی ہے۔ آپ وہ مجھے دے دیں، یا پھر آپ پلیز مجھے قرض دے دیں۔ میں یہاں تک بہت مشکل سے پہنچی ہوں، مجھے تو گارڈ بھی اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی جیسے اسے رقم کی شدید ضرورت ہو۔ زوال شاہ گھوم کر اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ آج کل مارکیٹ میں بہت اسکیم چل رہے ہیں۔ سر سے لے کر پیر تک اس کا جائزہ لیتا وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ انوشے نے گھبرا کر اپنی گھنی پلکیں اٹھائیں۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ میرے ہسبینڈ کی فائل ہے، اس میں سارے ریکارڈز موجود ہیں۔ ہاسپٹل والوں نے کچھ رقم ڈونیٹ کی تھی تو کچھ دن ان کا علاج چل گیا۔ آج وہ رقم بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آج آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میرے جانے سے پہلے ہی میرے ہسبینڈ کو اس ہاسپٹل سے نکال دیا جائے گا۔ انوشے کی رنگت زد پڑ رہی تھی۔ زوال شاہ نے ایک قدم اور اس کی جانب بڑھایا۔ انوشے نے گھبرا کر آفس کے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ سامنے کھڑا شخص اب اس سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتے پرفیوم کی مہک انوشے کے اوسان خطا کیے دے رہی تھی۔ اسے رقم کی ضرورت تھی اور اس شخص کی نظروں سے اپنے وجود میں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر تمہیں رقم کی اتنی ہی ضرورت ہے تو ثابت کرو۔ اتارو یہ چادر، مجھے تمہیں اس چادر کے بغیر دیکھنا ہے۔ میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھاتے زوال شاہ نے دلچسپی سے کہا۔ انوشے کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ انوشے نے گھبرا کر ٹیبل کا سہارا لیا، مگر زوال شاہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ یوں ہی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ تم کیسی لڑکی ہو۔ میں تو صرف تمہیں رقم کے بدلے کچھ وقت کی آفر کر رہا ہوں۔ تم 2 گھنٹے میرے ساتھ گزارو، یہیں اسی کمرے میں۔ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور جاتے وقت اپنے شوہر کے علاج کے لیے رقم لے جانا جتنی تمہیں ضرورت ہو۔ وہ کتنے آرام سے ڈیل کر رہا تھا۔ انوشے کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ کس قدر گھٹیا شخص ہیں آپ، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو۔ انوشے کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ زوال شاہ کے لبوں سے بے ساختہ کہکا پھوٹا۔ او گاڈ، یہ رونے کے ڈرامے بند کرو۔ بہت حسین ہو تم، اپنی خوبصورتی کو کیش کرو۔ ابھی تو کہہ رہی تھی شوہر کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اب میں رقم آفر کر رہا ہوں تو لے نہیں رہی۔ بس 2 گھنٹے ہی تو ہیں، گزار لو میرے ساتھ۔ زوال شاہ ہلکا سے اس کی جانب جھکا۔
انوشے نے گھبرا کر ٹیبل پر پڑی اپنی فائل چھپٹی۔ میں کسی کے نکاح میں ہوں، میرا شوہر اسپتال کے بستر پر پڑا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ سے ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ سرتا پا لرز رہی تھی، آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، جنہیں اس نے اپنی سفید ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کر لیا۔ زوال شاہ چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم اس نے ہاتھ بڑھا کر انوشے کی چادر اس کے سر سے کھسکا ڈالی۔ چادر پھسل کر کندھوں پر گری اور پھر ڈھلک گئی۔ انوشا کے گھنے بال جو ٹچر میں جکڑے تھے نمایاں ہو گئے۔ اس کی لمبی سفید گردن جس میں نازک سی چین جھول رہی تھی اور اس کی سفید جلد، زوال شاہ کو اپنے دل پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ حسن کا دیوانہ تھا اور ایسا کامل حسن جس میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی، زوال شاہ نے بہت کم دیکھا تھا۔ دل اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ وہ اسے بے حد پسند آئی تھی اور اسی پسند کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے انوشے کا ہاتھ تھاما، مگر اگلے ہی لمحے پوری قوت سے انوشے نے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سینے پر دے ماری تھی۔ دور ہٹ جائیں مجھ سے، میرا شوہر بھلے ہی بیمار ہے ہاسپٹل میں، مگر میں اس کی وفادار ہوں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، مدد کے نام پر کمرے کے اندر بلا کر آپ میرا سودا کرنا چاہ رہے، خدا آپ کو برباد کرے۔ وہ یکدم پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ زوال شاہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا، اسے فائل سے دھکیلتے وہ رکی نہیں تھی، الٹے قدموں آفس کے دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی، مگر جلدی میں بھاگتی اس کی فائل میں سے کئی کاغذات پھسل کر نیچے زمین پر جا گرے تھے۔ زوال شاہ نے ان کاغذات پر کوئی توجہ نہیں دی، وہ یوں ہی ساکت نظروں سے آفس کے دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ بھاگتے ہوئے گئی تھی۔ زوال شاہ کی طبیعت سخت مقدر ہوئی۔ کسی لڑکی نے اسے آج تک انکار نہیں کیا تھا، اور خاص طور پر کسی غریب لڑکی نے۔ اس نے مٹھیاں بیچ کر خود پر قابو پایا، کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوں واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ کافی لے کر آؤ۔ جلد انٹر کام اٹھاتے وہ سیکرٹری پر دھاڑا اور سامنے لیپ ٹاپ کھول کر اپنے غصہ کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر ذہن تھا کہ اس سبز آنکھوں والی لڑکی سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ انکار نے زوال شاہ کی انا کو شدید ٹھیس پہنچائی تھی۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ دروازہ کھلا، مگر وہ سیکرٹری نہیں تھا بلکہ اندر داخل ہونے والی زرمینہ شاہ تھی۔ زوال شاہ کی ماں، جدید قسم کا بغیر آستینوں کا ٹاپ اور جینس پہنے وہ ایک فیشنیبل اور مغرور خاتون لگ رہی تھیں۔ یہ لڑکی تمہارے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ ان کے انداز میں حیرت اور نفرت ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھا کر زوال شاہ نے بیزاری سے ان کی طرف دیکھا۔ کون سی لڑکی؟ اب آپ کس کی بات کرنے کے لیے آ گئی ہیں؟ اس کے انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ زرمینہ بیگم نے مڑ کر ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ وہی جو بھی کچھ دیر پہلے تمہارے کمرے سے نکلی ہے، سفید فراق والی۔ ان کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا۔ زوال شاہ نے ماتھے پر آئے بال جھٹکے۔ کچھ نہیں، بس کہیں سے سن کر آ گئی تھی کہ میں چیریٹی کا کام کرتا ہوں۔ میں نے بتا دیا کہ میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا۔ تلخی سے کہتے وہ لیپ ٹاپ کی کیز پریس کرنے لگا۔ زرمینہ شاہ چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی اور پھر نفرت سے ہنکارا بھرتے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا 4 دن بھی نہیں گزار پائیں گے یہ دونوں۔ آخر غربت نے مجبور کر ہی دیا نا جھکنے کے لیے۔ اور دیکھو مدد مانگنی آئے گی کس کے پاس؟ اپنے دیور کے پاس۔ بے شرم کہیں گی۔ زرمینہ بیگم کی بات مکمل ہوئی تو زوال شاہ نے ٹھٹک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب دیور کے پاس؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کے وجود میں جیسے گھنٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ زرمینہ شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اوہ، تمہیں نہیں پتا؟ ارے میں تو بھول ہی گئی، تم تو تب امریکہ میں تھے نا جب خاور نے اس لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی۔ یہ انوشے تھی، تمہارے بھائی کی بیوی، تمہاری بھابھی۔ زوال شاہ کا ہاتھ بے جان ہو گیا، اسے اپنا سارا لہو لچڑتا ہوا محسوس ہوا۔ خاور بھائی کی بیوی؟ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا تھا۔ زرمینہ بیگم مزید بھی کچھ کہہ رہی تھیں۔ سال پہلے گھر چھوڑ جانے والے اپنے بیٹے کو برے الفاظ میں یاد کر رہی تھیں، جس نے غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ شاہ سے برا بھلا کہہ رہی تھیں، مگر زوال شاہ اس کے وجود میں تو جواب پھاٹے اٹھ رہے تھے۔ ذہن میں رہ رہ کر بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میرے شوہر اسپتال میں، انہیں بلڈ کینسر ہے۔ اور وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ زمین پر انوشے کی فائل سے گرے ہوئے کاغذات پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے لپک کر کاغذات اٹھائے، ایک ایک کر کے ان کاغذات پر نظریں دوڑاتا کیا
اور جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتا گیا اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑتا گیا۔ کیا بات ہے سوار، یہ کیا؟ ان سے کاغذات، کیا ہوا ہے تمہیں؟ زرمینہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا، مگر وہ زمین پر بیٹھا دیوانوں کی طرح ایک ایک کاغذ پڑھ رہا تھا۔ ہر کاغذ میں ایک ہی نام تھا، خاور شاہ۔ مریض کی عمر 30 سال، مرض بلڈ کینسر اور سٹیج آخری۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ زرمینہ بیگم اسے روک رہی تھی، مگر اس کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا۔ کاغذات ہاتھ میں دبوچے کسی طوفان کی طرح اپنے آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی کمپنی سے باہر نکل کر انوشے نے ایک زخمی نگاہ سر اٹھا کر کھڑی بلڈنگ پر ڈالی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کمپنی کا مالک کون تھا، اس کا اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ ایک مدد کی امید پر وہ یہاں تک آئی تھی اور اب اسے یہاں سے بھی مایوس واپس جانا تھا۔ پرس میں گنتی کے چند نوٹ پڑے تھے۔ اس نے رکشے کو ہاتھ دے کر روکا اور اسے اسپتال کا راستہ بتا دیا۔ خاور شاہ بلڈ کینسر کے آخری سٹیج پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار کے اسپتال میں اس کا علاج ممکن نہ تھا۔ ڈاکٹر نے جینے کے لیے اس کو جتنا وقت بتایا تھا اتنے وقت میں تو سرکاری ڈاکٹر کے پاس ان کا نمبر بھی نہیں آتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچی کچھ تمام جمع پونجی پرائیویٹ اسپتالوں میں لگا چکی تھی اور آج اس کے پاس آخری یہی نوٹ بچا تھا۔ بے بسی سے انوشے نے رقم رکھنے والے کی طرف بڑھا دی، مگر ابھی وہ اسپتال سے کچھ ہی فاصلے پر تھی جب اسے خاور کی کال موصول ہوئی۔ ہسپتال والوں نے مجھے ڈسچارج کر دیا ہے، تم گھر ہی آ جاؤ۔ اس کی تھکی ہوئی آواز انوشے کو سنائی دیتے کسی غیر معمولی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرایا۔ یا اللہ، پلیز سب کچھ خیریت ہو۔ اپنی چادر کو سر پر ٹھیک کرتے مسلسل پورا رات سے ہی دعا مانگتی رہی تھی۔ رکشہ کچی آبادی میں واقع خستہ حال فلیٹوں کی عمارت کے سامنے رکا تو وہ نیچے اتر آئے۔ عمارت کی حالت بہت مخدوش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں انہیں سستا داموں فلیٹ کرائے پر ملا ہوا تھا۔ لفٹ ندارت تھی۔ دو سیڑھیاں چڑھ کر 7ویں منزل پر بنے فلیٹ پر پہنچی تو دروازہ کھلا تھا۔ انوشے کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بے اختیار بھاگتی اندر داخل ہوئی۔ 2 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ میں خاموشی تھی۔ صرف بیڈ روم میں سے خاور کی جھلک دکھائی تھی۔ اس نے دیر نہیں لگائی تھی۔ خاور کے پاس پہنچنے میں وہ جھکے سر کے ساتھ نڈھال انداز میں بیٹھا تھا۔ سنہری آنکھیں جو کبھی چمکتی تھیں اب ان کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا خاور؟ آپ خود کیوں آ گئے؟ میں آپ کو خود لے آتی۔ پنجوں کے بل اس کے پاس زمین پر بیٹھتے انوشے نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ خاور کو یوں بے بسی بھرے انداز میں بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کل جو فیس بھری تھی آج 12 بجے اس کی مدت پوری ہو گئی، اسی لیے اسپتال والوں نے مجھے باہر نکال دیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا تھا جیسے اپنے آپ پر ہنس رہا ہو۔ انوشے کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہونے لگی۔ آپ ایسے مت کہیں خاور، میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کر لوں گی، یا پھر آپ ایک دفعہ مجھے اپنی مام کا نمبر دے دیں۔ اپنے بیٹے کی بیماری کا سن کر تو وہ علاج کے لیے پیسے دے ہی دیں گی نا؟ اس نے بے بسی سے ایک دفعہ پھر اصرار کیا۔ خاور نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان سے کوئی مدد نہیں مانگوں گا۔ جب انہوں نے میری پسند کو ہی قبول نہیں کیا تو میرے لیے وہ سب مر چکے ہیں۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ انوشے کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کیوں کی تھی آپ نے مجھ سے پسند کی شادی؟ کیوں کی تھی آپ نے مجھ سے محبت جب آپ کے گھر والے ہی شادی پر راضی نہیں تھے؟ بے بسی سے خاور کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اس تکلیف سے اکیلے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ خاور کے لبوں پر بھیگی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ محبت پر کسی کا زور نہیں ہوتا۔ جب تم میری گاڑی سے ٹکرائی، اگر تمہارا باپ رکشہ چلاتا تھا تو میرے گھر والوں کا اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن خیر انہوں نے مجھے اپنی دولت سے آگ کر دیا اور آج میں اپنی بیماری کے علاج کے لیے دھکے کھاتا پھر رہا ہوں۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کا سانس اکھڑ گیا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ انوشے نے گھبرا کر اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ چند لمحے لگے خاور شاہ کو اپنا سانس بحال کرنے میں۔ اس کی تیزی سے گرتی صحت صاف بتا رہی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتے انوشے نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ یوں بھی پچھلے 3 مہینوں سے خود کو سنبھال ہی تو رہی تھی۔ مختلف اسپتالوں اور ڈاکٹرز کے چکر کاٹتے کاٹتے گھر میں رپورٹس کا ایک انبار لگ چکا تھا۔ خاور کے پیچھے تکیہ سیٹ کر کے وہ خاموشی سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ ایک جانے والے کے توسط سے زاویہ شاہ کے پاس مدد مانگنے گئی تھی۔ اس کا خیال آتی انوشے کو زوردار جھرجھری آئی۔ کس قدر گھٹیا شخص تھا وہ۔ خاور کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ انوشے نے سائڈ ٹیبل پر پڑی خاور کی دوائیاں دیکھی۔ چند گولیاں باقی تھیں۔ اسے شدید مایوسی ہوئی۔
خاور کو پراپر علاج کی ضرورت تھی، مگر وہ کتنی زیادہ بے بس تھی کہ کہیں سے چند ہزار روپے بھی ارینج کرنے سے قاصر تھی۔ انوشے نے اپنے پرس میں سے اپنا موبائل نکالا۔ ایک نمبر پر اس کی نظر ٹھہر سی گئی۔ وہ چند لمحے تک کال ملانے کا سوچتی رہی، پھر اس نے کال ملا دی۔ دوسری طرف گھنٹی جاتی رہی اور پھر آخر کار کال ریسیو کر لی گئی۔ انوشے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کتنی بار کہا تمہیں مجھے اس نمبر پر فون مت کیا کرو؟ نفرت ہے مجھے تم سے۔ کیا مانگا تھا میں نے تم سے؟ معمولی سا رکشہ چلا کر میں نے تمہاری اور تمہاری بہنوں کی پرورش کی۔ تم سب سے بڑی تھی، تم نے اپنی خوشی چن لی۔ اگر تم اس شخص سے نکاح کے وقت کوئی لمبی چوڑی جائیداد لکھوا لیتی تو آج میرا، تمہاری بہنوں اور بھائی کا بھی بھلا ہو جاتا، لیکن تم تو خود غرض نکلی۔ تمہیں صرف اپنی خوشیاں عزیز تھی۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا، مر چکی ہوں تم میرے لیے۔ یہ اس کے باپ کی آواز تھی۔ فون انوشے کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس نے بے بسی سے اپنی پلکیں بند کر لیں۔ اس مصیبت سے اسے اکیلے ہی لڑنا تھا اور اس کی ہمت رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کمپنی سے باہر نکل کر زوار شاہ نے بےتابی سے دائیں بائیں دیکھا، وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ روتے ہوئے بلڈنگ سے باہر نکلے تھی اور پھر روڈ کراس کر کے ٹریفک کی بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ زوار شاہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذات پر نظر ڈالتے ہی دھڑکی ایک تیز لہر اس کے وجود میں جاگی۔ آپ اتنی تکلیف اکیلے کاٹتے رہے بھائی، آپ کم سے کم مجھے ایک فون ہی کر لیتے۔ اور خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ واپس اپنے آفس میں آیا تو زرمینہ بیگم جا چکی تھی۔ ان کا وقت خاصا قیمتی تھا۔ ابھی جو لڑکی میرے آفس میں آئی تھی، مجھے اس کی پوری ڈیٹیلز چاہیے۔ وہ کہاں رہتی ہے، کس ہسپتال میں اس کا شوہر داخل ہے، ایک ایک تفصیل چاہیے مجھے، صرف آدھے گھنٹے کے اندر۔ وہ فون پر کسی شخص کو ہدایات دیتے دھاڑ رہا تھا۔ دوسری جانب موجود شخص نے یقین دہانی کروائی، مگر زوار شاہ کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ بےتابی سے اپنے آفس میں دائیں سے بائیں ٹہلتے وہ خود کو کوس رہا تھا اور تبھی وہ چونکا۔ زمین پر جہاں انوشے کی فائل سے کاغذات گرے تھے، وہیں ایک شناختی کارڈ کی کاپی بھی گری ہوئی تھی۔ زوار شاہ نے جھک کر وہ اٹھائی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ تصویر میں انوشے موجود تھے، اگرچہ عکس بلیک اینڈ وائٹ تھا، مگر اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں چھلکتی پریشانی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ گہری سانس لیتے زوار شاہ نے شناختی کارڈ کی وہ کاپی دراز میں ڈال دی تھی۔ اسے جلد از جلد انوشے کو ڈھونڈنا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے وہ بےتابی سے آفس میں ٹہلتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے پھر سے نمبر ملایا۔ اس بار اس کی مطلوبہ معلومات اس کے سامنے تھی۔ سر محلے کا پتہ چلا ہے، مگر گھر کا نمبر معلوم نہیں، کیونکہ ایک اچھی آبادی ہے اور جس اسپتال میں لڑکی کا شوہر داخل تھا، وہاں سے آج صبح اسے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے بھی گھر کا کوئی پتہ معلوم نہیں ہو سکا۔ زوار شاہ نے فون کاٹا اور تیزی سے گاڑی لے کر باہر نکل آیا تھا۔ مختلف سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے اس کے ذہن میں رہ رہ کر بس اپنے بھائی کا ہی خیال تھا۔ کچی آبادی شہر میں کافی اندر کی طرف تھی۔ چھوٹے چھوٹے کچے مکانات گرنے کے قریب ہی پڑتے تھے اور کھلے ہوئے گٹر۔ تنگ گلیوں میں بمشکل اپنی گاڑی لے کر داخل ہوا، مگر چند گلیوں بعد ہی گاڑی میں آگے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے 2 ملازمین سمیت نیچے اتر آیا تھا۔ خاور کی ایک پرانی تصویر وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ ایک ایک گلی اور گھر کے سامنے روکتے اس نے لوگوں سے معلومات حاصل کرنی شروع کی۔ شام تک وہ شدید مایوس ہو چکا تھا۔ کسی کو خاور کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ تم لوگ ٹھیک سے معلومات نہیں نکال سکتے؟ ایک گھر کا پتہ نہیں ہے تم لوگوں کے پاس؟ آخر میں تم لوگوں کو تنخواہ کس بات کی دیتا ہوں؟ رات ڈھلے وہ گاڑی میں واپس بیٹھتے بری طرح سے پھٹ پڑا تھا۔ ملازمین شرمندہ ہو گئے، مگر ایڈریس کسی کے پاس ہوتا تو بتاتے۔ اگلے روز وہ ایک دفعہ پھر اپنی تلاش میں نکلا۔ اس روز بھی اسے شدید ناکامی ہوئی تھی، مگر تیسرا دن اس کی کامیابی کا دن تھا، جب وہ سمندر نہیں ہونے والی عمارت کے قریب پہنچا۔ گاڑی سے نیچے اترتے اس نے سن گلاس اتار کر عمارت کا جائزہ لیا۔ میڈیکل اسٹور والے نے اسے بتایا تھا کہ اس تصویر موجود شخص کو اس نے اس فلیٹ میں جاتے دیکھا ہے۔ یہ بھیڑ کیسی ہے فلیٹ کے باہر؟ چند آدمیوں کو جمع دے کر اس نے بیزاری سے پوچھا تھا۔ سورج سونیزے پر تھا۔ وہ وقت اے سی میں رہنے والا شخص اس تپتی گرمی کو نہ جانے کیسے برداشت کر رہا تھا۔ سر کسی کا انتقال ہوا ہے، اس بلڈنگ میں جنازے لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں لوگ۔ ملازم کی اطلاع پر زوار شاہ کے سر میں ایک زوردار جمع ہوا۔ انتقال؟ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا تھا۔ نگاہ بھٹک کے بے اختیار اوپری منزل تک گئی اور پھر وہ رکا نہیں۔ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے وہ 7ویں منزل پر بنے چھوٹے فلیٹ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔
اندر عورتوں کا جمگھٹا نظر آ رہا تھا۔ افسوس بڑے تاثرات کے ساتھ سبھی کسی کو تسلی دے رہے تھے۔ زوار شاہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ خاور بھائی، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ عورتوں نے آواز سن کر رخ موڑا تھا اور پھر خود بخود ہی اسے راستہ دے دیا۔ درمیان سے بھیڑ چھٹی تو زوار شاہ نے بے اختیار چوکھٹ کو تھاما۔ اس چھوٹے سے فلیٹ کے بالکل درمیان میں ایک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ سفید کپڑے سے ڈھانپا ہوا جنازے کے دائیں طرف وہی بیٹھی تھی، سفید لباس والی لڑکی۔ اس نے اپنا سر جنازے کے ساتھ ٹکا رکھا تھا۔ لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس ملگرجات تھا۔ ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے پاس بکھری ہوئی تھیں اور کلائی میں سے خون رس رہا تھا۔ وہ انوشے تھی۔ زوار شاہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ جس خاور بھائی کی مدد کرنے کے لیے وہاں تک آیا تھا وہ مر چکا تھا۔ سامنے اس کا ہی جنازہ پڑا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر سامنے آیا۔ خاور کا چہرہ واضح ہوا تو زوار شاہ کے اندر یکدم سناٹے اترنے لگے تھے۔ جنازے کا وقت ہو گیا ہے بی بی، آپ کا خاندان والا تو کوئی آیا نہیں، محلے کی چند افراد ہیں جو جنازے کو دفنا دیں گے۔ کسی مرد نے اندر آ کر اطلاع دی تھی۔ انوشے کی بے حس و حرکت، وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ کسی عورت نے آگے بڑھ کر اسے جنازے سے دور ہٹایا۔ وہ نہ اونچی آواز میں روئی نہ تڑپی، بس کسی بے جان لاش کی طرح جنازے کو دیکھتی رہی۔ 4 مردوں نے آگے بڑھ کر جنازہ اٹھا لیا۔ زوار شاہ نے خود میں اتنی ہمت بھی نہ پائی کہ وہ جنازے کو کاندھا دے سکے۔ وہ تو کسی غائب دماغ انسان کی طرح وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ لوگ جنازہ لے کر نیچے چلے گئے تو عورتیں بھی ایک ایک کر کے کمرے سے رخصت ہوتی چلی گئیں۔ صرف انوشے ساکت بیٹھی سامنے دیکھتی رہی۔ انوشے، زوار شاہ نے اسے پکارا۔ انوشے نے کسی معمول کی طرح مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر زردی تھی، سبز آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ زوار شاہ کو دیکھتے اس کے چہرے پر زلزلے کے اثرات نمودار ہوئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم گھٹیا انسان، نکل جاؤ یہاں سے۔ میرے شوہر کو مار ڈالا تم جیسے لوگوں نے۔ کیا تھا اگر مجھے چند روپے دے دیتے؟ چیریٹی کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے اسپتالوں میں لٹاتے ہو تم لوگ، مگر مجھے کچھ پیسے کیوں نہیں دیے؟ کیوں میرے شوہر کو مرنے دیا؟ وہ دوڑتی اس تک آئی تھی، دونوں ہاتھوں میں اس کا گریبان تھامے وہ اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے کوئی لابھا پک رہا تھا جو اب پھٹ نکلا تھا۔ زوار شاہ انکار تک نہ کر سکا۔ وہی ساکت کھڑا اسے بلک بلک کر روتے دیکھ رہا تھا۔ وہ روتے روتے نیچے زمین پر گر پڑی۔ زوار شاہ کا جیسے کوئی ٹرانس ٹوٹا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ زمین پر گھٹنوں کے بل گری۔ انوشے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ زوار شاہ کو سانسیں لینے میں تنگی محسوس ہوئی۔ وہ الٹے قدموں فلیٹ سے باہر نکلا تھا۔ اسے اپنے بھائی کے پاس جانا تھا۔ اس آخری وقت میں کم سے کم اسے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا تھا۔ وہ آندھی کی رفتار سے نیچے اترا۔ جنازہ لے جانے والوں کی رفتار سستی، وہ جلدی ان سے جا ملا۔ جنازے کو کاندھا دیتے اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ قبر کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ زوار شاہ نے خاور کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ تدفین مکمل ہوئی تو بوجھل دل کے ساتھ واپس اسی فلیٹ میں آیا۔ دروازہ بھی کھلا تھا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ دہلیز سے کچھ فاصلے پر انوشے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور دروازے کے چوکھٹ میں ایک جوان سا لڑکا کھڑا تھا۔ 5 چباتے وہ انوشے کو دیکھ کر زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ باجی، پتہ ہے آپ کا شوہر مر گیا، مگر ہمیں تو اپنا کرایہ چاہیے۔ 4 مہینے ہو گئے آپ لوگوں نے کرایہ نہیں دیا۔ اب شوہر چلا گیا ہے تو تم بھی اپنا بوریا بستر باندھ لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی سخت قدم اٹھا لوں۔ زوار شاہ نے لب بھینچ کر خود پر ضبط کیا۔ جیسے والٹ نکال کر اس نے 5-5 ہزار کے کئی نوٹ نکالے۔ اس لڑکی کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف گھمایا۔ یہ پکڑو اور یہاں سے جاؤ۔ دوبارہ اس لڑکی کو اس طرح مخاطب کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مالک مکان لڑکا بری طرح سے گھبرایا اور پیسے پکڑتے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر میں زوار شاہ کی قیمتی کپڑے اور بوٹ اور ہاتھ میں پہنی ڈائمنڈ لگی گھڑی دیکھ لی تھی۔ انوشے نے رخ موڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ قدم قدم چلتا اندر داخل ہوا۔ تم اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ ایک گلی لڑکی اکیلے گھر میں محفوظ نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ گھر چلو۔ اس نے نرمی سے انوشے کو مخاطب کیا۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اکیلی لڑکی تو کہیں بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ اس گھر میں اگر محفوظ نہیں ہوں تو کیا آپ کے دفتر میں محفوظ تھی کیا؟ اب کتنے گھنٹے کی آفر لے کر آئے ہیں آپ؟ وہ ڈوبتے ہوئے لہجے میں مشکل بول رہی تھی۔ زوار شاہ کو یکدم اپنے وجود سے گھن آئی تھی۔ وہ ایسے ہی اس کے سامنے بیٹھا۔
میں زوار ہوں، خاور شاہ کا چھوٹا بھائی۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ تم خاور کی بیوی ہو، ورنہ خدا گواہ ہے میں کبھی تمہیں خالی ہاتھ نہ بھیجتا۔ میں تو پچھلے کئی مہینوں سے خاور بھائی کو ڈھونڈ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ انوشی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ وہ اپنے آوازوں میں نہیں لگ رہی تھی، اس کے لبوں سے جملے تو نکل رہے تھے مگر وہ سر سے لے کر پیر تک لرز رہی تھی۔ زوار شاہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پلیز، تم عدت میں ہو، تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس نے ایک دفعہ پھر نرمی سے اسے پکارا۔ وہ چند لمحے تک زوار شاہ کو دیکھتی رہی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زوار شاہ بھی اس کے ساتھ اٹھا مگر وہ رکی نہیں۔ تیز تیز قدموں سے فلیٹ سے نکلتے وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ زوار شاہ نے اسے ایک دفعہ پکارا مگر وہ رکی نہیں۔ وہ ساکت کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر موبائل نکال کر ملازمین کو اس کے پیچھے جانے کی ہدایت کرنے لگا۔ شاید وہ اپنے والدین کے گھر جائے گی، خیال رکھو اس کا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے نہیں پتا تھا یہ سب وہ کیوں کر رہا ہے مگر کوئی طاقت تھی جو اسے یہ سب کروا رہی تھی۔ انوشے اپنے والدین کے گھر ہی گئی تھی۔ جاوید صاحب نے اسے دیکھتے منہ دوسری طرف پھیر لیا مگر وہ سب کچھ گنوا کے آئی تھی، سو اب اسے ان کی نفرت کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی عدت اسے کاٹنی ہی تھی۔ اس کے واپس آنے سے سب سے زیادہ مسئلہ انوشے کی بھابھی کو تھا، جن کے نزدیک گھر میں افراد پہلے ہی بہت زیادہ تھے اور اب انوشے کی آمد سے گھر میں مزید غربت ڈیرے ڈالنے لگی تھی۔ اسے واپس آئی تیسرا ہفتہ تھا جو شام کے وقت کمرے کا دروازہ کھول کر سمیرا بھابھی اندر داخل ہوئی۔ کچن میں آ کر چائے بنا دو انوشے، کچھ مہمان آئے ہیں، سارا دن پلنگ نہ توڑتی رہا کرو۔ ان کا چبھتا ہوا لہجہ ہمیشہ جیسا تھا۔ انوشا خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل آئی تھی مگر صحن میں قدم رکھتی اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی، کیونکہ برآمدے میں رکھے صوفوں پر سے زوار شاہ کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ وہ اکیلا تھا مگر میز پر رکھے پھل، جوسز اور بیکری کے سامان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کافی خرچہ کر کے آیا ہے۔ انوشے کو ساک انداز میں کھڑے دیکھ کر زوار شاہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیسی ہو انوشے؟ تمہارے ابو بتا رہے تھے کہ تم کافی بیمار ہو۔ اس کا انداز نرم تھا۔ انوشے کا جی چاہا اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو جسے اس شخص کا سر کاٹ دے۔ جاوید صاحب احترام سے زوار کو واپس کرسی پر بٹھا رہے تھے۔ وہ لب کچل کر رہ گئی۔ بھابھی یہ شخص یہاں کیوں آیا ہے؟ اسے گھر سے نکالتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ وہ کمرے میں واپس آ کر پھٹ پڑی تھی، ہاتھ میں پکڑے نوٹ گنتی۔ سمیرا بھابھی بیزاری سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں گھر سے نکالتے؟ مکان کا کرایہ دیا اس نے، دیکھنی نہیں کتنا سامان لے کر آیا ہے، اور تو اور 2 دن پہلے گھر کا راشن بھی اس نے ڈلوایا ہے۔ خود تو تم سارا دن سر لپیٹے پڑی رہتی ہو، پتہ بھی ہے گھر کے کتنے اخراجات ہیں۔ بھابھی کی بات پر اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ لوگ اس شخص سے مدد لے رہے تھے جس نے انوشے کا تماشا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ہزار ہنگامے اور شور مچانے کے باوجود زوار شاہ کا گھر میں آنا جانا جاری تھا۔ وہ ہر ہفتے ڈھیروں کی تعداد میں فروٹ لے آتا، چپکے سے صادق بھائی کے ہاتھ میں رقم رکھ جاتا، اور یہ سب سنتے دیکھتے گھر والے اس کے بے حد مشکور تھے۔ گھر میں اس کا موقع ذکر ہونے لگا تھا۔ انہیں خاور سے زیادہ پسند آ رہا تھا۔ صرف انوشے ہی تھی جس کا حلق تک اس کے نام سے کڑوا ہو جاتا تھا۔ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی جس روز اسکول میں ملازمت کے لیے انٹرویو دے کر آئی۔ گھر واپسی پر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دروازے کے باہر زوار شاہ کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور گھر کے اندر میز پر پھولوں کے ہار دھڑے تھے۔ زوار شاہ ایک مولوی نما شخص کے ساتھ سامنے کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ انوشے کی پوری فیملی ہی تقریباً موجود تھی۔ انوشے کے وجود میں خطرے کی گھنٹیاں بجیں مگر سمیرا بھابھی نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما۔ کتنی دیر سے تمہارا انتظار کریں، جلدی اندر آؤ، اپنا منہ ہاتھ دھو، ابو تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ سمجھی نہ سمجھی کے عالم میں ان کے ساتھ اندر چلے گئے۔ سفید رنگا تمتمائی ہوئی تھی، درد رنگ کے سادہ سے شلوار قمیصوں تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا چل رہا بھابھی؟ آخری شخص یہاں کیوں آنا بند نہیں کرتا؟ سمجھتے کیوں نہیں آپ لوگ یہ کس قدر گھٹیا شخص ہے؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ سمیرا بھابھی نے پرجوش انداز میں اس کو اپنی طرف موڑا۔ تمہیں پتہ بھی ہے زوار نے کیا کیا ہے؟ ارے وہ خاور تو خود بھی رلتا رہا اور تمہیں بھی رلاتا رہا۔ زوار شاہ نے اس مکان کو خرید کر تمہارے بھائی کے نام کر دیا ہے اور بدلے میں صرف تم سے نکاح کی خواہش کی ہے۔ اس نے تمہارے تو دل بدل گئے ہیں۔ ہم سب بہت خوش ہیں، اور خبردار جو تم نے ہماری پریشانیوں میں اضافہ کیا۔ جلدی چلو میرے ساتھ۔
انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا مگر وہ تو کسی بے جان لاش کی طرح ہو گئی۔ سمیرا بھابھی نے ہی دوپٹہ اس کے سر پر ٹکایا اور اسے کھینچتی ہوئی بڑے کمرے میں لے آئی۔ زوال شاہ اسے آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انوشے کا دل ڈوب کر ابھرا، اس کے لبوں سے احتجاج کا ایک لفظ نہ نکل پایا۔ جاوید صاحب خوش تھے اور صادق بھائی ان سے زیادہ خوش۔ پیسہ ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ تھا اور زوال شاہ نے مسئلہ حل کر دیا تھا اور اس کے بدلے میں اس نے انوشے کو خرید لیا تھا۔ سمیرا بھابھی نے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر نکاح نامے پر دستخط کیے۔ وہ بے جان لاش کی طرح بیٹھی رہی۔ نکاح ہو گیا تو اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر دیکھا کہ کس قدر خوش تھا وہ۔ زوال شاہ مسکراتے ہوئے جاوید صاحب سے گلے مل رہا تھا۔ کیا یہی تھی میری قیمت؟ پہلے شخص نے 2 گھنٹے کے لیے مجھے خریدنا چاہا اور اب پوری زندگی کے لیے خرید لیا ہے تاکہ مجھے اپنے بستر کی زینت بنا کر رکھ سکے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی مگر اسے زوردار چکر آیا تھا۔ اگلی پل دوبارہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے زوال شاہ کو خود پر جھکے دیکھا۔ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ انوشے کو ہوش آیا تو زوال شاہ کی گاڑی میں تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ زوال شاہ کی نرم آواز پر انوشے نے رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ انوشے ساکت نگاہوں سے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کیا میں ہینڈسم لگ رہا ہوں جو تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اس نے ہلکا سا رخ موڑ کر انوشے کو دیکھا۔ انوشے کی نگاہوں میں ساری نفرت سمٹ کر آئی تھی۔ کیا کریں گے اب آپ میرے ساتھ؟ خرید تو آپ نے مجھے لیا ہے۔ آفس میں لے جائیں گے یا اپنے بیڈ روم میں یا اپنے دوستوں کے بیڈ روم میں یا پھر کسی نازیبا ویب سائٹ پر میری تصاویر اور ویڈیوز بنا کر ڈالیں گے کیونکہ یہی تو پسند ہے آپ کو، ہے نا؟ وہ نڈال انداز میں نفرت سے بولی مگر زوال شاہ کی رنگت پل بھر میں سرخ پڑی تھی۔ چپ کر جو انوشے، کچھ سوچ سمجھ کر بولو۔ بیوی ہو تم میری، نکاح کی ہے میں نے تم سے کیونکہ محبت کرنے لگا تھا میں تم سے، اور نکاح کرنا کوئی جرم ہے کیا؟ وہ برداشت کی آخری حدوں پر پہنچتے کہہ رہا تھا۔ انوشے کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ محبت کا نام بھی اپنی زبان پر مت لائیں۔ جانتی ہوں میں کس طرح کے مرد ہیں آپ۔ پیسے کے بل بوتے پر خریدا ہے آپ نے مجھے، اور اپنے بھائی کے لیے تو آپ کے پاس چند روپے بھی نہیں نکل سکے تھے۔ اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے مر گئے۔ وہ انوشے کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے ایک دم رخ موڑا اور اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ زوال شاہ کے دل میں کرب کی ایک لہر جاگی۔ وہ چند لمحے تک کچھ بول نہ پایا۔ کیا بتاتا؟ وہ اسی پچھتاوے کا تو میں دعویٰ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ تم انوشے کی خاور بھائی کی بیوی ہو، مگر جب مجھے پتا چلا تب دیر ہو چکی تھی۔ مگر میں تمہاری آنکھوں کی آنسوؤں کا ذمہ دار ہوں۔ انوشے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ساری خوشیاں دوں گا کیونکہ زوال شاہ کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ انوشے نے یکدم رخ موڑ کر نفرت سے اسے دیکھا۔ بھار میں گئی آپ کی محبت، اپنے لبوں سے میرا نام مت لیں، مجھے گھن آ رہی ہے آپ سے۔ زوال شاہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کہنے کے بعد اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ پورا راستہ وہ روتی ہی رہی۔ زوال شاہ نے گاڑی شاہ پیلس کے سامنے روکی تب بھی وہ اتری نہیں۔ زوال شاہ خود ہی گاڑی گراج میں کھڑی کر کے اس تک آیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو انوشے نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے اتر آئی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں خاور نے اسے لانے کا وعدہ کیا تھا مگر اس کی زندگی میں وہ یہاں قدم بھی نہ رکھ پائی۔ انوشے کے لبوں پر ایک استہزائی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اسے زوال شاہ سے اچھائی کی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کچھ تو تھا اس کے شاطر دماغ میں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اندرون دروازہ پار کر کے لاؤنج میں آیا تو صوفے پر بیٹھی زرمینہ بیگم نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ زوال شاہ کو دیکھتے ان کے تاثرات خوشگوار ہوئے مگر اس کے پیچھے نظر آتی زرد رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس انوشے کو دیکھتے ان کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے، تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ ان کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ زوال شاہ نے اطمینان سے انہیں دیکھا۔ میں نے اسے نکاح کر لیا۔ آپ کو بتایا تھا نا، خاور بھائی کا بلڈ کینسر کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ آپ نے 2 آنسو تک نہیں بہائے مگر مجھے فرق پڑتا ہے۔ میں ان کی بیوہ کو یوں رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے اب یہ میری بیوی ہے اور یہ اسی گھر میں رہیں گی۔ وہ مضبوط آواز میں کہہ رہا تھا۔ زرمینہ بیگم کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، اس لڑکی کو لے کر۔ اس کی وجہ سے میرا بیٹا مرا ہے، ڈائن کہیں گی، میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ زوال شاہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ بس ماں، میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ مت کہیے گا۔ یہ اسی گھر میں رہے گی کیونکہ یہ گھر میرے نام پر ہے۔ سارا بزنس میں سنبھال رہا ہوں۔
پراپرٹی میں آپ کے جتنے شیئرس ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں انہیں فریز نہ کر دوں تو دوبارہ میری بیوی سے اس لہجے میں بات مت کریے گا۔ اس کا لہجہ مضبوط اور آواز بلند تھی، مگر وہ انوشے کو متاثر نہیں کر سکا۔ وہ یوں ہی بے جان لاش کی طرح کھڑی رہی۔ زرمینہ بیگم پیر پٹکتے اپنے کمرے کی سمت مڑ گئی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ زوار شاہ خاور شاہ سے مختلف تھا۔ نازوں میں پلے ہوئے زوار شاہ کو اپنی بات رد ہونے کی عادت نہیں تھی۔ زوار شاہ نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو انوشے کو اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ تھکے ہارے انداز میں لانچ کے صافے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ پچھتاوے اتنے زیادہ تھے کہ وہ اگلا 1 گھنٹہ وہیں بیٹھا رہا۔ باپ اس کا عرصہ ہوا مر چکا تھا۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی اس کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا تھا، اور اب ماں۔ وہ جانتا تھا جو کچھ اس نے کیا ہے زرمینہ بیگم اسے معاف نہیں کرنے والی تھی، مگر اسے ان معافی کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ فی الحال تو وہ صرف ایک ہی ہستی سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ حسین موڑتے وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ انوشے دروازہ کھولو پلیز، اس نے ہلکے سے دستک دی۔ دروازہ نہیں کھلا۔ چند لمحے انتظار کے بعد اس نے ایک دفعہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ انوشے دروازہ کھولو، مگر ابھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تبھی وہ چونکا۔ اندر سے اسے انوشے کی سسکی سنائی دی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ زوار شاہ کا ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں گر گیا اور دوبارہ دروازہ نہیں بجا سکا۔ بے جان انداز میں وہی دروازے کے ساتھ نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ اندر وہ سسکیوں سے روتی رہی۔ شاید وہ خاور کو یاد کر رہی ہوگی یا پھر اپنے نصیب کو رو رہی ہوگی۔ زوار شاہ نے بے بسی سے اپنے لب پینچے۔ مرد ہو کر پہلی دفعہ اس نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ راہ دھیرے دھیرے کرتی رہی۔ اندر انوشے نہ جانے کب تک روتی رہی۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں تو بند ہو گئیں، مگر زوار شاہ دوبارہ اندر جانے کے لیے نہیں اٹھا۔ صبح وہ یوں ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ 11 بجے کے قریب اسے ایک ضروری فائل کی ضرورت پڑی تو اجرت میں گھر واپس آیا تھا۔ کاؤچ پر لیٹی انوشے کو دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز سنائی تھی تو وہ کچی نیند سے جاگی تھی۔ دروازہ کھول کر زوار شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے کاؤچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوپٹہ فرش پر گرا جسے اس نے جھپٹ کر اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ زوار شاہ نے چون کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں خوف، جھجک، کیا کچھ نہیں تھا۔ زوار شاہ کو خود پہ شرمندگی ہوئی۔ میں صرف ایک فائل لینے آیا ہوں۔ میرا ارادہ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کا نہیں ہے۔ تم سو جاؤ، اس نے نرمی سے کہا، مگر وہ یوں ہی کھڑی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ زوار شاہ نے دراز میں سے فائل نکالی۔ کیا میں واش روم استعمال کر لوں؟ اس نے اپنے کمرے میں انوشے سے اجازت مانگی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑی لب کو چلتے اسے دیکھتی رہی۔ زوار شاہ نے مایوسی سے سر جھٹکا اور فائل لے کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ انوشے نے اس کے نکلتے ہی تیزی سے دروازہ دوبارہ بند کیا تھا۔ دل عجیب بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آخر میں اتنی بے بس کیوں ہوں؟ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ نڈھال انداز میں کاؤچ پر لیٹ گئی تھی۔ اگر اس کے پاس چابی تھی تو وہ رات کو دروازہ کھول کر اندر کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال انوشے کے اندر گردش کر رہا تھا، مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ رات اس نے دروازہ لاک نہیں کیا، جیسے اس نے خود کو قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ زوار شاہ گھر آیا تو اس نے ملازمہ سے انوشے کے کھانے کا پوچھا۔ جواباً ملازمہ نے بتایا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں چلا آیا۔ آج وہ کھانا کھائے، مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اس نے پکارا، مگر وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی رہی۔ اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گی، اور لڑنے کی ہمت کہاں سے آئے گی تمہارے اندر؟ وہ نوالا توڑتے مصروف سے انداز میں بولا۔ انوشے نے ہلکا سا رخ موڑ کر دیکھا۔ بھوک سے اسے چکر آ رہے تھے، مگر اس شخص کے ساتھ وہ کھانا نہیں چاہتی تھی۔ زوار شاہ اطمینان سے کھانا کھاتا رہا اور پھر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو انوشے کھڑی کھڑی روٹی کی لقمے کھا رہی تھی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا اسے شدید بھوک لگ رہی ہے۔ آرام سے بیٹھ کر کھا لو، کھانے پر تو ہم سب کا حق ہوتا ہے، نکاح کے بدلے بھوکا تھوڑی ماروں گا تمہیں۔ وہ اطمینان سے کہتے بیڈ تک آیا۔ انوشے کی رنگت سرخ پڑی تھی۔ پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتے وہ چور نظروں سے زوار شاہ کو دیکھے گئی۔ وہ بیڈ پر اپنی جگہ پہ لیٹ گیا تھا۔ کاؤچ پر مت لو، اس کا فوم نرم نہیں ہے، تمہاری کمر میں درد ہو جائے گا، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ انوشا نے ہاتھ میں پکڑا گلاس یکدم زمین پر پھینکا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ کیوں ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کو میرا بہت زیادہ خیال ہے؟ کر لیں وہ سب کچھ جس کے لیے آپ مجھے یہاں لکھ کر رہے ہیں۔ آپ ایک عیاش مرد ہیں تو پھر یہ نیکی کا ڈھونگ کیوں رچا رہے ہیں؟ اب آنسوؤں کے درمیان وہ بولتی چلی گئی۔
زوال چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر اٹھ بیٹھا۔ میں کچھ بھی کرنا چاہوں تو مجھے روکنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ تم خود بھی نہیں روک سکتی۔ تم میرے نکاح میں ہو، تم پر ہر طرح کا حق رکھتا ہوں میں، اور یہ نکاح میں نے کسی قسم کی نیکی کے لیے نہیں کیا۔ تم میرے بھائی کی بیوہ ضرور ہو، مگر میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا، انوشے نے ٹرے میں بڑی چاولوں کی پلیٹ اٹھا کر زمین پر پھینکی۔ اپنی عیاشی کو محبت کا نام مت دیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ زوال شاہ لب بیچ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ ٹوٹی بکھری بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں انکار نہیں کروں گا، لیکن مجھے ہدایت مل چکی ہے۔ مجھے کسی عورت میں اب کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، سوائے تمہاری میری پرانی غلطیوں کو جج کرنے کی۔ تمہیں اجازت نہیں، میں خدا سے ان کی معافی مانگ چکا ہوں۔ اگر اس نے مجھے معاف کر دیا تو تم بھی سوال مت کرو۔ وہ رخ بدل کر لیٹنے لگا تھا۔ انوشی بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا جی چاہا پورا کھانا اٹھا کر اس کے اوپر دے مارے، مگر وہ تو انتہائی مطمئن تھا۔ پیر پٹکتی پہر سے وہ کاؤچ پہ جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا زوال شاہ اس سے لڑے تاکہ اسے کوئی نقصان پہنچائے، مگر زوال شاہ نے تو قسم کھا لی تھی کہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھے گا۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز وہ بنا کہے ہی مہیا کر دیتا۔ زرمینہ بیگم نے کئی دفعہ کوششیں کی تھیں کہ وہ انوشے سے الجھ جائے، مگر زوال شاہ اس کے اور زرمینہ بیگم کے درمیان آڑ بن جاتا۔ ہر وہ چیز جو خابر سے چاہتی تھی وہ زوال شاہ پوری کر رہا تھا۔ وہ اسے خاندان بھر میں اپنی بیوی کے نام سے متعارف کرواتا تھا، مگر انوشے کو ان ساری چیزوں سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ اسے تو بس زوال شاہ سے بیزاری ہوتی تھی، مگر وہ تھا کہ بس بے نیاز انداز میں اس سے محبت کی یہ چلا جا رہا تھا اور بدلے میں کچھ مانگتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنا حق بھی نہیں۔ ان کی نکاح کو 1 مہینہ گزر چکا تھا جو زوال شاہ کو ملازمہ کی گھبرائی ہوئی کال موصول ہے۔ سر، انوشے بیگم گھر سے کہیں چلی گئی ہیں، اپنا فون بھی گھر پر ہی چھوڑ گئی ہیں۔ آپ نے کہا تھا نا انہیں اکیلے کہیں نہیں جانے دینا۔ زوال شاہ کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اس نہش پر تو اس نے سوچا ہی نہیں۔ وہ نفرت میں اس حد تک بھی نکل سکتی تھی کہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لیتی۔ گھر آتی ملازمین پر برس پڑا۔ جب میں نے کہا تھا اسے اکیلے کہیں نہیں جانے دینا، ڈرائیور ہمیشہ ساتھ جائے گا، تو تم لوگ کس کام کے پیسے لیتے ہو؟ وہ حلق کے بل چلا رہا تھا۔ ملازمین سر جھکائے کھڑے رہے۔ سیکیورٹی کیمرے سے اسے بس اتنا ہی پتا چلا کہ وہ کسی بھی رکشہ ٹیکسی کے بغیر ایک طرف کو چلتی گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اتنا سیکیورٹی کیمرے میں دیکھتے ہی زوال شاہ کو پتا چل گیا۔ یا اللہ، کہاں ڈھونڈوں اب میں ایسے؟ گاڑی میں بیٹھے اس نے بے بسی سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا۔ وہ اپنے والدین کی گھر نہیں گئی تھی، اس نے فون پر ہی پتہ کر لیا، مگر تسلی کے لیے ایک دفعہ وہاں دیکھ لیا۔ وہاں نہیں تھی، اپنے پرانے فلیٹ پر بھی وہ نہیں تھی۔ آخر وہ گئی تو کہاں گئی؟ اس کا تو اس پورے شہر میں اور کوئی جانے والا بھی نہیں ہے، نہ کوئی دوست نہ کوئی سہیلی۔ وہ سڑک کے کنارے گاڑی میں بیٹھا تھا کہ ہارے انداز میں سوچ رہا تھا۔ سڑک پر ٹریفک رواں تھا، پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ انوشے کو کھونے کے ڈر سے اس کے اندر ابال اٹھ رہے تھے۔ اس نے گھر فون کیا اور ایک دفعہ پھر انوشے کا پوچھا، مگر ملازمہ نے کہہ دیا کہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ زوال شاہ نے بے بسی سے چاروں طرف پھیلتے اندھیرے کو دیکھا تھا۔ کیا آپ کی طرح انوشے بھی مجھے چھوڑ جائے گی؟ خاور بھائی سیٹ کے پس سے ٹیک لگاتے ہوئے تھکن بھرے انداز میں خود سے سوال کر رہا تھا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ خاور بھائی، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ اسے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسے پتہ چل گیا تھا انوشے کہاں پر ہوگی۔ شام کا سربئی پن مکمل تاریکی میں ڈوب چکا تھا جس وقت قبرستان کے سامنے پہنچا۔ قبرستان میں لگی روشنیاں جل رہی تھیں۔ قبروں کے بیچ میں سے گزرتا خاور شاہ کی قبر کے پاس آ کر تھم سا گیا۔ کچھ فاصلے پر لگی لائٹ کی مدھم سی روشنی یہاں پہنچ رہی تھی، اور اس مدھم روشنی میں اسے وہ قبر کی ایک طرف بیٹھی نظر آئی۔ سر جھکائے وہ خاموش بیٹھی تھی، شاید رو رو کر تھک چکی تھی۔ کس طرح میں زوال کو اپنا شوہر تسلیم کروں خاور؟ مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں جب میں مدد کے لیے اس کے دروازے پر گئی تھی اور اس نے مجھے اس کی ہر عنایت کسی بھیک کی طرح لگتی ہے، وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ رہی تھی۔ آواز آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زوال شاہ نے ڈال انداز میں چلتا اس کے قریب جا کر پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ انوشے نے اس کی موجودگی محسوس کر لی۔ وہ جانتی تھی جلد یا بدیر وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ مجھے معاف کر دو انوشے، جب تک تم معاف نہیں کرو گی خاور بھائی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ کیا تم میری بے بسی نہیں سمجھ سکتی جو میں محسوس کرتا ہوں؟ کروڑوں روپے کی پراپرٹی کا مالک ہونے کے باوجود میرا بھائی اس لیے مر گیا کیونکہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں کیا کروں؟
کس طرح میں تمہارے دل سے اپنی نفرت اتاروں؟ شاید میں تو آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کے بھی لائق نہیں رہا۔ وہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ انوشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہا تھا، معافیا مانگ رہا تھا، انوشا سے، خاور شاہ سے۔ انوشا نے بے بسی سے پلکیں چپکائیں اور رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا زوال، خاور بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ زوال شاہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دور چمکتی لائٹ کی مدھم سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں غم نمایاں تھا۔ یہ غم ہمیشہ رہنے والا تھا۔ زوال سے آنے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا سچ مچ تو مجھے معاف کر سکتی ہوں؟ وہ بڑی امید سے پوچھ رہا تھا۔ انوشا نے گہری سانس لی۔ میں پہلے ہی خاور کو کھو چکی ہوں، اب مزید کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ آپ نے مجھے خاور کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، شاید اسی سے خاور کی روح خوش ہو جائے۔ وہ آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زوال کے دل سے ڈھیروں بوجھ اتر گیا۔ اس نے آہستگی سے انوشا کا ہاتھ تھاما۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں تھا، اسے ساتھ لیے قبرستان سے باہر نکل آیا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا انوشا، وہ گاڑی میں بیٹھنے انتہائی جذب سے بولا تھا۔ انوشا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ خوش رکھنا ہی پڑے گا، میں پہلے ہی بہت نقصان بھگت چکی ہوں، اب مزید غم سہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ زوال شاہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ آج پہلی دفعہ وہ گھبرائی یا خوف زدہ نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی، اسے ہمیشہ خوش رکھنے کا عزم کرتے ہوئے۔ زوال شاہ نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی تھی۔